بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت دو قسم کے میڈیا چل رہے ہیں۔ پہلا میڈیا ہے مین اسٹریم میڈیا اور دوسرا ہے سوشل میڈیا۔ مین اسٹریم میڈیا وہ ہے جس میں آپ ٹیلی ویژن اور اخبارات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ میڈیا جس کے بارے میں دنیا بھر میں تو تاثر ہے، پاکستان میں کچھ لوگوں کو یقین ہے، کچھ کو نہیں، کہ یہ میڈیا کنٹرول میڈیا ہے، یعنی اس کے اوپر چونکہ پاکستانی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی ریگولیٹری باڈیز ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرتی ہیں اور اپنی مرضی سے ان چینلز کو کے اوپر جو کچھ بھی چلتا ہے، اس میں حکومت کا بھی رول ہے اور کچھ ایسی نادیدہ قوتوں کا بھی رول سمجھا جاتا ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جو کہ جس کے اوپر قوانین کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، یہ آزاد میڈیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کنٹرول ہے۔ کنٹرول کس طرح ہے؟ بہت سے لوگ جو کہ ریاستی ادارے جو قوانین کے تحت، یعنی لیگل نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا، دنیا بھر میں یہ فری میڈیا ہے، لیکن ہر ملک کے اندر جو طاقتور ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیکنیکل کیپیبلٹی کے مطابق اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک کامیاب بھی رہتے ہیں۔ جیسے ٹویٹر ہے، وہ بھی، اس میں بھی بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ کی کنٹرولڈ ہوتی ہیں، یوٹیوب چینل ہیں، فیس بک ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا داؤ چل جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور بولنے والا خود ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پہ بول رہا ہے، تو اس کے لیے بولنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب وہ خبریں جو مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو ملتی ہیں، وہ خبریں وہ ہیں جن کی بڑی ویریفیکیشن ہے، یا جن کو جانچنے پرکھنے کے بعد اب تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن بہت سی خبریں ایسی ہیں جو اب وہی خبریں اگر آپ جا کے سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر بہت تبدیلی نظر آتی ہے، ان کے اندر آپ کو اور انفارمیشن نظر آتی ہے، پھر کچھ کہانیاں ایڈ ہو جاتی ہیں، کچھ قصے کہانیاں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو قصہ یا کہانی سنانا ایک بہت بڑا فن ہے، تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب چینل پر وی لاگز بڑے پاپولر ہیں۔ تو قصہ یا کہانی سنانا ایک بہت بڑا فن ہے، تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب چینل پر وی لاگز بڑے پاپولر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وی لاگرز جو ہیں وہ خبر کے ساتھ اس کی جو لیفٹ رائٹ سٹوریز ہوتی ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور وہ دلچسپی کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ کام آپ مین اسٹریم میڈیا پر نہیں کر سکتے، ٹیلی ویژن پر آپ کہانیاں نہیں سنا سکتے، ٹیلی ویژن پر آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات کرنی پڑتی ہے، اخبارات کے اندر بھی آپ کو خبر کے اندر کوئی اس طرح کی کہانیاں ایڈ آن کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کی جائے تو وہ خبر کی اپنی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، یہ اس لیے بتایا کہ اب سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں، پاکستانی مین اسٹریم میڈیا کے صحافی، جو کہ ٹیلی ویژن چینلوں پہ کام کرنے سے جن کو روکا گیا یا جن کو نکال دیا گیا، لیکن اب کچھ حالات میں تبدیلی ایسی آتی جا رہی ہے جس سے لگتا یوں ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ریٹین کر رہا ہے۔ وہ میڈیا بھی آزاد نہیں ہوا، 50-50 صورتحال ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ طلعت حسین اب نیو ٹی وی پہ پروگرام کریں گے۔ طلعت حسین ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں جن کو جو جیو میں تھے تو انہیں پھر جیو چند ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر انہیں جیو چھوڑنا پڑا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پر یوٹیوب کے اوپر اپنے پروگرام یا اپنے خیالات کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ کار بڑا پاپولر ہوا، اس کو بعد میں بہت سے اور لوگوں نے بھی فالو کیا، لیکن بنیادی طور پر طلعت حسین جو ہے وہ اس میں لیڈ کے طور پر تھے۔ پھر ان کے بعد مطیع اللہ جان آئے اور بہت سے صحافی اس وقت کر رہے ہیں وی لاگ۔ اب طلعت حسین واپس نیو ٹی وی جوائن کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب ان پر استبداد کا وہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا لیبرٹی لینا شروع ہو گیا ہے، اور اس نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیر عتاب ہے، ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ خبر 100% ہو جاتی اگر اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو جو 24 پہ آنر ہوا، اس کو بھی دیکھ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اتنی اجازت تو مل گئی ہے کہ آپ اپنا وہ جو زیر عتاب لوگ ہیں وہ اب میڈیا کے اوپر نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو ظاہر ہے یہ ہضم نہیں ہوا ہوگا، تو وہ چلے گئے، انہوں نے پیمرا کو درخواست دی۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے
24 کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. تو شوکاز نوٹس جاری کرنا وہ ظاہر ہے وہ چینلز کی مجبوری ہوتی ہے, ان کو جواب دینا, ان کو جرمانہ ہو جائے گا اس کے اوپر, لائسنس روکنے کی دھمکی ہوتی ہے, پھر کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کورٹ کے آرڈر کے تحت, یعنی وہ اسی میں سمجھا گیا, آرڈر کوئی نہیں ہے, یہ ایک آرڈر کوئی جنرل سے جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا جو مطلوب افراد ہیں یا مفرور ملزمان ہیں ان کے انٹرویو ٹی وی پہ دیکھے اور سنا, وہ نشر نہ کیے جائیں. ان میں نواز شریف صاحب کے بھی نام آ گیا, ان میں اسحاق ڈار صاحب کے بھی نام آ گیا. تو اسحاق ڈار کا انٹرویو دیکھ کے ہی سمجھا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو بھی بولنے کی اجازت مل جائے گی, ہم اگلے چند دنوں میں ان کا بھی کوئی انٹرویو ٹی وی پہ دیکھیں گے. لیکن فوری طور پر وہ نادیدہ قوتیں حرکت میں آئیں, وہ نادیدہ قوتیں نہیں ہیں بلکہ ان نادیدہ قوتوں کے آگے فرنٹ مین ہیں, وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے کہا نہیں جناب یہ کی ہوا, وہ سیدھے پیمرا گئے اور انہوں نے وہاں بین کرا دیا یا ان کو, لیکن وہ انٹرویو چل گیا. لیکن یہ ہمت کرنا اور یہ 24 کا اس کو جانتے ہوئے کہ ان کے اوپر ان کے انٹرویو کے اوپر ایکشن آئے گا, انہوں نے اس کو انٹرویو کو چلایا. تو ایک اور فری میڈیا کی مثال ہے کہ یہ تھوڑا سا, یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر کنٹرول کرتی ہے میڈیا کو تو حکومت سے میڈیا نہیں کنٹرول ہوتا. میڈیا کنٹرول کرنے والے دیگر ادارے ہوتے ہیں اور ان دیگر اداروں میں وہ طاقتور ادارے ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی کسی وقت میں مضبوط بیوروکریسی بھی ہوا کرتی تھی, لیکن بیوروکریسی آج کل چونکہ ویک ہے, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا طاقتور حصہ نہیں ہے لیکن کمزور حصہ ہے. اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو اس کے خلاف 24 کو نوٹس ہو گیا اور یہ ہو گیا. اب ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ خبریں بھی آ رہی تھی حامد میر صاحب بھی جلدی کسی نہ کسی ٹیلی ویژن پر نظر آئیں گے. ویسے تو حامد میر صاحب کو ان کا ادارہ اکوموڈیٹ کر رہا ہے لیکن وہ ابھی تک کسی ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ گر نہیں ہوئے. لیکن طلعت حسین کے آنے کے بعد یہی سمجھا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جلد اپنا شو کیپٹل ٹاک, جو کہ ان کا ایک ریکارڈ ساز تاریخی کام ہے. حامد میر پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, ان کا 8 بجے کے سلاٹ میں پرائم ٹائم میں جو شو آتا تھا وہ ایک بڑا شو ہے کیپٹل ٹاک پاکستان کا. تو ان کی اگر اس میں واپسی ہوتی ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے اور ان کو اس میں واپس آنا چاہیے. اور اس پر ان کے ادارے کو بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو بھی ہمت دکھانی چاہیے. جنگ جیو گروپ بہت بڑا ادارہ ہے اور اب ان کے جیو کے مالک شکیل الرحمان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے تھے وہ بھی جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, وہ باعزت بری ہو چکے ہیں. ویسے ان میں بڑی کرج ہے اور انہوں نے بڑے عرصے سے اس بڑے میڈیا گروپ نے ہر عامر اور جابر حکمران کا سامنا کیا ہے. ان کے بہت سی حکومتوں سے اختلافات رہے ہیں. آج کل جس حکومت کے جس سیاسی جماعت کے بارے میں ان کے اوپر الزام ہے کہ ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, یعنی مسلم لیگ نون کو, نواز شریف کو, تو نواز شریف کے ساتھ جنگ جیو گروپ کا جتنا بڑا تنازع ہوا اتنا تو پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا. ایک زمانے میں جنگ اخبار جو ہے وہ یعنی جب اس پہ پابندیاں لگی, جب ان کے اوپر برا وقت آیا, جب حکومت نے ان کو کسی وجہ سے, اس وقت بھی کوئی وجہ تھی, 4-5 صحافیوں کو کہا گیا تھا نکال دیں, یہ حکومت بڑی کرٹیسزم کرتے ہیں, محمود شام اور وہ ملیحہ لودھی تھی شاید, 4-5 لوگ تھے جن کے نام دیے گئے تھے کہ ان کو آپ ادارے سے فارغ کریں. تو اس وقت میر شکیل الرحمان نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور انہوں نے اپنے ادارے کے اوپر, یعنی ان کے اوپر ایسی مصیبتیں ٹوٹی کہ ان کو اخبار چھاپنے کے لیے کوئی نہیں دیتا تھا. تو ہمارے دن کا اعزاز ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اس وقت اچھا ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے, بلکہ صحافی برادری ساری کھڑی ہوئی تھی. تو وہ برا وقت انہوں نے دیکھا جب نواز شریف کے ساتھ ان کا مشرف کے ساتھ ہوا. مشرف نے جو کچھ کیا جنگ جیو گروپ کے ساتھ, چینل آف ایئر کر دیا گیا. اب یہ ایک معاملہ آیا, لیکن حامد میر کو ہٹانے کے بعد حامد میر کا مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ حکومت کا نہیں, یہ معاملہ ان قوتوں کا ہے جن قوتوں نے حامد میر صاحب کو ناپسند کیا اور ان کو غدار تک ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور ابھی ان پہ غداری کا ایک اور ایلیگیشن لگایا, بلکہ لوگوں نے لکھ دیا کہ ہم نے مان لیا کہ غداری کا ثبوت مل گیا حامد میر کی. وہ حامد میر صاحب نے کپل شرما شو کے ہوسٹ کا پروگرام دیکھا جو نیٹ فلیکس پہ تھا, ہم نے بھی دیکھا, بڑا زبردست پروگرام تھا. انہوں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ کمال کیا کپل شرما, ایک نان انڈین کامیڈین ہے, بلکہ اگر اردو بولنے سمجھنے دیکھنے والے جہاں جہاں موجود ہیں
وہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ انڈو پاک یعنی ہندوستان یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا ٹی وی مین ہے، شو مین ہے، جو ٹیلی ویژن کے اوپر شو کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ معین اختر صاحب ایک زمانے میں بڑے شو کرتے تھے، عمر شریف بہت بڑا نام تھا، امان اللہ جو کہ ظاہر ہے وہ اس میڈیم میں نہیں تھے لیکن وہ بہت بڑے کامیڈین تھے، اور اب کپل شرما کا نام ہے تو ماننا چاہیے کہ ہی از اے گڈ کامیڈین۔ ان کی تعریف کر دی، انہوں نے بھی شکریہ ادا کر دیا، تھینک یو سر، یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے بھی اس کو شکریہ کے طور پہ لیا یا دیا، لیکن اس پہ بھی اعتراض آ گیا جی، اس پہ بھی لوگوں نے نیچے لکھا کہ پھر تو انڈیا ہی چلے جاؤ۔ تو حامد میر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی بھی جلدی واپسی ہو جائے گی۔ تو میں نے جو میڈیا کی بات کی تھی، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا دوسرا میڈیا، یہ 2 ٹریک پہ چل رہا ہے، اور اس کے چلنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک کنٹرول ہے اور ایک ان کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور ان کنٹرولڈ میڈیا نے پچھلے 3 سال میں اگر آپ اس پہ دیکھیں تو یہ وہ میڈیا اس لیے فلرش اور پاپولر ہوا اور اب ڈسکریڈٹ ہوتا جا رہا ہے کہ اسی میڈیا کی وجہ سے پھر خاص صاحب کی حکومت بنی تھی۔ خاص صاحب نے اسی میڈیا کے اوپر اپنی لابنگ اور پروپیگنڈا کرنے کے بعد لوگوں کو انسپائر کیا اور پھر اپنے مخالفین کو بیش کیا۔ اب اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پورا پاکستانی بیش ہو گیا۔ تو اب آہستہ آہستہ مین اسٹریم میڈیا اپنی جو جگہ ہے اس کو ملنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا ظاہر کریڈیبل میڈیا ہے، اور جب تک کریڈیبلٹی لیکن اس کریڈیبلٹی میں جو کنٹرولڈ کا عمل ہے، اگر وہ کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس میڈیا کے اوپر آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ تو یہ ایک جو ہلکی سی تبدیلی ہے، اگر اس کو میں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کے اندر بہت بڑا رول پلے کرے گی سوشل میڈیا کی نسبت۔ سوشل میڈیا اسی طرح جس طرح دنیا میں لائٹ موڈ کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ چلتی رہے گی، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے جس کو آپ گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، جس کے اوپر سیر حاصل بات ہوتی ہے، اس کی ریوائول ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوشل میڈیا ختم ہو جائے گا۔ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جب آپ نے ٹیلی ویژن کا پروگرام کیا وہ بھی لوگ اپنے موبائل پہ یا یوٹیوب پہ جا کر دیکھتے ہیں، تو انڈائریکٹلی یہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے۔ لیکن جو براہ راست سوشل میڈیا بیٹھ کر دانشوری جھاڑتے ہیں میرے جیسے چند لوگ، ان کو اس لیے کہ پرابلم آ رہی ہے یا یہ جو چینج آ رہا ہے اس میں جو موجودہ عدلیہ کی لیڈرشپ تبدیلی ہوئی ہے، اس نے آتے ہی سگنل دے دیا تھا کہ ہم سوشل میڈیا والوں تہاڈی خیر نہیں کی۔ تو اس لیے اب لوگوں نے عافیت یہ جانی ہے کہ سوشل میڈیا کے جو آنے والے حالات ہیں اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کنٹرولڈ ہو جائے، اور چونکہ جوڈیشری کی طرف سے یہ میسج آیا ہے تو پھر اس میں نہ حکومت ہوگی نہ کوئی اور، تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی حصہ ہے جوڈیشری، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ واپس اس ٹریک پہ جائیں، اور اس میں بھی اگر وہاں سے کنٹرول دوسری جو طاقت تھی اس نے اپنے کنٹرول ختم کیا، یعنی وہ بیک آف کر گئی ہے، اس نے حکومت کو کہ ان کاموں کے اوپر اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ باقی کاموں میں ہو سکتا ہے حکومت کے ساتھ ہی ہوں، لیکن جن کاموں کے اوپر ہاتھ کھینچ لیا ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ میڈیا کی آزادی ہے، وہ الیکشن کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کا وعدہ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، تو بہت سارے سٹیپس جو آنے والے وقت میں وہ لینے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ وہ تبدیلی ہے جو کہ جو بتاتی ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، یعنی یہ وہ اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ تبدیلی کس طرح آ رہی ہے، اور بڑی سلائٹلی آ رہی ہے۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ نہیں کہ فوراً اس کو آپ سمجھ لیں کہ بس اب گیا، لیکن چونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں طے ہے کہ خاص صاحب کی حکومت جب بھی جائے گی یا جانے والی ہے تو پھر وہ جو جن چیزوں کو ہولڈ کیا گیا تھا ان کا ریوائول ہوگا، اور میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ یہ ریوائول ہمارے لیے اچھا اور خوشگوار ثابت ہو۔